تشبیہ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلے عاجزی، انکساری، سادگی اور آپ کے اخلاق، کردار، اللہ اکبر۔ کسی نے جب کہا تھا کہ اللہ اکبر، کہ کیا کہا کہ بولے عمر جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، عید کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، اے میری زوجہ محترمہ کہ کیا میرے جوتے آپ دیں گے نکال کر کے؟ عید کے نہیں جاتے ہیں، ہمارے پاس کتنے جوڑی ہیں ایمانداری کے پاس؟ ہمارے پاس 2 جوڑی جوتے، 2 چپل الگ سے، جانے آنے والی الگ، گھر کی الگ، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کی الگ۔ اب وہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، کتنے پہ؟ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو حکومت کرتا ہے، وہ اپنی زوجہ محترمہ سے جوتے مانگتا ہے عید کے لیے، کہتا ہے وہ میری زوجہ محترمہ مجھے جوتے دیں گے، آپ مجھے عید کی نماز پڑھانا ہے؟ تو بیوی کہتی ہیں، اے امیر المؤمنین، جوتوں کے اندر تو اتنے پیبند لگ چکے ہیں، اب تو اس کو سلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس کے اندر اب تو سلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنے جوتوں کے اندر تمہارے پیبند اور جوڑ لگ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، بولے سلنے کی جگہ نہیں ہے؟ بولے نہیں امیر المؤمنین۔ تو کہا چلو پھر کوئی بات نہیں، ہم ننگے پیر ہی جائیں گے، ہم ننگے پیر ہی جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا پیغام ملتے ہیں ان سے ہمیں؟ ہمارے پاس 3 جوڑیاں ہیں، 4 5 جوڑیاں ہیں، بعض کے پاس تو ہے 5 نہ ہو 2 سے بھی کام چل سکتا ہے، کبھی اپنے سے نیچے کی طرف بھی نظر کر لی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس 6 جوڑیاں، 2 سے کام چل سکتا ہے، تو ہم دوسرے کی طرف نظر کر لیں، نہ جانے ہماری 4 جوڑیاں جو گھر میں ہیں اس سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی کا فاقہ دور ہو جائے، کسی کی غربت دور ہو جائے۔ حضرت عمر چلے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، زمانہ کیا کہے گا؟ حضرت عمر رکے، رک کر کے پھر دیکھا، فرمایا، کیا زوجہ محترمہ آپ نے کیا کہا کہ زمانہ کیا کہے گا؟ یہ مت کہو کہ زمانہ کیا کہے گا، عمر کو اتنے بتا دینا، عمر کو اتنا بتا دینا کہ مدینے والا کیا کہے گا، مدینے والا کیا کہے گا۔ زمانے کی پرواہ نہیں ہے عمر کو، زمانے کی پرواہ نہیں ہے عمر کو۔ تو پھر چلے عمر۔ اب صحابہ نے دیکھا، مسجد میں آپ گئے، آپ نے پیر دھوئے، نماز عید وغیرہ پڑھائی، تو دیکھا صحابہ نے کہ عمر ننگے پیر آئے ہیں، امیر المؤمنین ننگے پیر آئے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا، فطرت کے مطابق بشریت کا تقاضا ہے کہ بولے حضور آپ کے جوتے، بولے آپ جوتے پہن کے نہیں آئے کہ عید کا دن ہے کیا حضور؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تم نے نقص عمر کے جوتوں میں دیکھا ہے کہ جوتے نہیں ہیں۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ عمر کی سیرت اور اخلاق کے اندر تم نے نقص نہیں دیکھا ہے۔ بولے نقص جوتے میں ہونا نقص نہیں ہے، جوتا نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اپنے کردار اور اخلاق میں نقص نہیں ہونا چاہیے آدمی کے۔ بولے عمر فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے اخلاق میں نقص دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں امیر المؤمنین۔ کیا تم نے میرے کردار میں نقص دیکھا؟ بولے نہیں امیر المؤمنین۔ کیا تم نے وہ دیکھا جس کو رسول نے منع فرمایا؟ بولے نہیں۔ تو ایک جوتا کیا، ارے اگر میں بار بار بھی جوتے پہن کے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اللہ اس کے رسول کا وفادار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا جوتے دیکھتی تھی، حضرت عمر اپنے وقت کے امیر المؤمنین کا عالم یہ کہ خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا گیا؟ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا۔ وہ لوگ جو نادانی کے اندر نہ جانے کبھی کیا باتیں کر جاتے ہیں، حضرت عمر کے ابوبکر کے لیے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی، جانتے نا آپ، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ابھی اصل ٹاپک میرا ادھر ہے کہ وہ کبھی ابو بکر کی توہین، کبھی عمر فاروق اعظم کی توہین، نہیں۔ ارے حضرت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت علی بلا ناگا، حضرت علی بلا ناگا عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ بولے عمر تیری شان وہ ہے یار، بولے کیا بتاؤں میں تجھے کہ مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا جب تک کہ میں عمر کے لیے دعا نہ کر دوں۔ بلا نادا حضرت علی شیر خدا حضرت عمر کے لیے دعا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے امت کے اندر اگر اس وقت کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ عمر ہے۔ بولے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے اگر
अगर उम्मत के अंदर इस वक्त सबसे बेहतर कोई है तो वो खत्ताब का बेटा उमर है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, अबू बकर सिद्दीक अली ने फरमा दिया, मदीने के ताजदार क्या फरमाते थे वो सुनो। हजरत उमर की शान के लिए फरमाते थे, ए उमर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तेरी वो शान दी है, जब तू बोलता है, जब तू बोलता है तो तेरी जबान पे हक बोलता है। जब तू बोलता है, अल्लाह अकबर, यानी जहां जहां तू जाता है वहां वहां हक तेरे साथ जाता है। इधर जाता है तो हक इधर जाता है, इधर जाता है तो हक इधर जाता है। तेरी जबान पे हक बोलता है। इतना कहकर के अल्लाह के रसूल ने पता है क्या शान बताई? ये उमर की शान का आलम ये है, कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं। आका फरमाते हैं हदीस पाक में, अगर जिब्रील 950 साल तक उमर की तारीफ करे, कितने साल तक? जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के सरदार, हमारी तारीफ तो भाड़ में गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आका फरमाते हैं, अगर जिब्रील 950 साल तक तू उमर की तारीफ करे फिर भी उमर की तारीफ पूरी ना होगी। यह है उमर की शान। अल्लाह अकबर, यह है उमर की शान। और आलम आज इनकिसारी का ये कि खुदा की कसम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगिया कि एक मर्तबा आप बैठे हुए थे, बैठे बैठे अपने 2 गुलाम के साथ में, सिहाबी के साथ में बैठे बैठे कोई बात चल रही थी, अचानक खाने का वक्त हो गया तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गठरी खोली, उसमें से 2 रोटियां और थोड़ा सा सिरका निकला, 2 रोटियां और सिरका निकला। तो आपने उन दोनों गुलामों को बुलाया, बोले आइए खाना खाएंगे। तो कहा, बोले हुजूर ये 2 रोटी तो आपके लिए काफी होंगी, हम तो 3 लोग हैं। हजरत उमर ने कहा, जिंदगी के लिए ही तो खाना है क्या? नहीं, खाना जिंदगी के लिए है, थोड़ी तुम खा लो, थोड़ी मैं खा लूं, काफी है। 2 रोटी के अंदर ही उमर ने करीब बुलाया, तीनों खाना खा रहे थे। कैसे? सिरके से, तवज्जे, सिरके से खाना खा रहे थे। एक ताजिर आए मिलने के लिए, तो कहा, बोले अमीरुल मुमिनीन कहां है? अमीरुल मुमिनीन कहां है? तो किसी सिहाबी ने कहा, वो फला हजरत उमर अमीरुल मुमिनीन फला मकाम पर बैठे हैं। वो गए, देख करके आए, बोले नहीं वहां नहीं है कोई भी, वहां तो 3 गुलाम बैठे हुए खाना खा रहा है। क्या कहा? 3 गुलाम बैठे हुए खाना खा रहा है। सिहाबी ने कहा, आप अच्छी तरह देख के आओ, उमर उसी में मौजूद होंगे, अमीरुल मुमिनीन उसी में मौजूद होंगे। वो गए, जाकर के फिर लौट के आए, कहा क्या बात करते हो आप, वहां उमर नहीं है, अमीरुल मुमिनीन नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उन तीनों के लिबास फटे हुए हैं और एक का लिबास तो इतना फटा हुआ है कि वो सबसे ज्यादा गरीब नजर आता है मुझे। कहा, बोले और आपने क्या देखा? बोले मैंने खाना भी इतना देखा कि वो आधी रोटी बची हुई थी, तीनों खा रहे थे। बोले महफिल ऐसी थी कि जमीन पर बैठे हुए थे, वहां अमीरुल मुमिनीन का क्या काम? उन सिहाबी ने कहा, मैं तो अभी देख के आया था उमर को वहीं, चलो चलते। आपको यकीन नहीं होता है तो चलते। वो सिहाबी चले, जाके देखा तो खुदा की कसम उन 3 में उमर बैठे हुए थे, उस 3 में उमर बैठे हुए थे। कहा, अरे यही तो अमीरुल मुमिनीन है जो सबसे ज्यादा फटे हुए लिबास के अंदर बैठे हैं। उस आने वाले ताजिर ने कहा बिला तशबीह, अरे जब इस उमर गुलाम का, मोहम्मद की गुलाम का सीरत का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी की सीरत का बोले उसका आलम क्या होगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सोचो अंदाज क्या है जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता है। वो खाना भी 3 रोटी नहीं बल्कि 2 रोटी लेता है, 3 के साथ खाता है, और वो भी सिरके से। और लिबास इतना फटा हुआ कि तारीख में आता है हजरत उमर के पास 2 कुर्ते थे, 2 कुर्तों के अंदर, दोनों के अंदर 17 पेबंद थे। आप पहनते ही वही थे, पहनते ही वही थे, कभी आपने पहने ही नहीं ऐसा कुर्ते का मामला। अल्लाह अकबर, 17 पेबंद के कुर्ते पहनते थे और हुकूमत का क्या आलम था है। गली में निकल जाए तो शैतान भागे, शैतान भागे, रास्ता छोड़कर उमर निकल जाए तो और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का ये आलम है। अल्लाह अकबर कि एक मर्तबा एक कोई मुसाफिर अपनी अहलिया के साथ में मदीना शरीफ अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर से मिलने आया। आते आते रात का वक्त हो गया। जब रात का वक्त हुआ तो उसने कहा यही खेमा डाल लिया जाए, कहां जाएंगे? अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को पहरा देते थे, कोई गरीब परेशान तो नहीं है,
کوئی غمزدہ تو نہیں ہے, کوئی فاقے والا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنے غلام کے ساتھ حضرت عمر گشت لگا رہے تھے, دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھی. آپ نے کہا یہ کون مسافر مدینہ کے اندر پہنچا ہے, آدھی رات کا وقت ہے. آپ وہاں گئے تو وہ آنے والے مسافر اپنی اہلیہ کے ساتھ, ان کی اہلیہ کیا حمل سے تھی, امید سے تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کرا رہی تھی. ان کو کرانے کی آواز آئی. عمر نے جا کر کے دستک دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہے آپ؟ نقاب ڈلا ہوا عمر کے. کہا کون ہے؟ تو کہا تم جاؤ تمہارا کام کرو. پھر ان کے غلام نے کہا پھر آئے, بھائی آپ کون ہیں؟ کہا مجھے آپ لوگوں سے مطلب نہیں ہے, تم جاؤ, میں پریشان ہوں, مسافر ہوں. کہاں ہیں یہاں کے امیر, امیر المؤمنین کے یہاں پہ اس کا انتظام بھی نہیں ہے, اتنا سا آدھی رات کا وقت ہے, میری بیوی امید سے ہے. حضرت عمر وہاں سے آ گئے, چھوڑ دیا ان کو, گھر پہ آئے, اپنے گھر کی دستک دی. بیوی باہر آئی, بیوی سے کہا اللہ کی بارگاہ سے آج کچھ لینا چاہتی ہو؟ عمر کی بیوی تھی. عمر نے کہا آج اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتی ہو؟ بولے کیا؟ میرا یقین ہے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. بولے جنت؟ تو بولے ہاں تمہیں بہت کچھ آج عطا دے سکتا ہے اللہ, میرا یقین ہے. بیوی نے کہا بتاؤ جلدی کیا بات ہے. بولے چلو میرے ساتھ. بولے چلو. بولے ہاں رکو تھوڑا. گھر میں سے جب چلو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھی لو, چنے لو, تھوڑا اوس میں ڈال کر کے تھوڑے سے مغزیات لے لو. لے کر کے حضرت عمر بہت مالدار تھے اس زمانے میں. حضرت کا دور خلافت عمر کا مالداری کا گزرا, مال غنیمت آتا تھا بہت. اللہ, لیکن لباس 17 پیبند کا ہوتا تھا, لباس 17 پیبند کا ہوتا تھا. جب لے کے اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ کو چلے, کہا یہاں کوئی خاتون امید سے ہے, جاؤ اس کے گھر میں ولادت کا وقت ہے, اس کی مدد کرو. آپ کی بیوی آئی, دستک دی. بولے میں خاتون ہوں, مدد کرنا چاہتی ہوں آپ کے گھر میں ولادت. مسافر نے کہا آ جائیے. وہ اندر چلے گئے. عمر نقاب میں ہیں ابھی اور ان کے سپاہی نقاب میں. حضرت عمر امیر المؤمنین کہلانے والے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر اپنی آگ جلاتا ہے اپنے ہاتھ سے, اس میں ہانی رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے, پانی ڈالتا ہے. تاریخ گواہ ہے جو مسافر آیا تھا وہ یہ سمجھتا ہی کوئی چلتا پھرتا یہاں کا کوئی غلام ہے امیر المؤمنین کا. جیسے غلام سے کام لیا جاتا ہے وہ مسافر اس وقت عمر سے کام لے رہا تھا. بولے پانی تو لے کے آؤ ہمارے لیے. عمر نے پانی لا کے دیا. بولے کوئی شہد مل جائے گا؟ بولے فلاں یہ بھی مل جائے گا. بولے اس کو آگ لگا دو گے؟ بولے ہاں لگا دیں گے. کھانا پکا دو گے؟ بولے پکا دیں گے. وہ ایک غلام کی طرح کام لے رہا تھا. عمر کام کرتے جا رہے ہیں لیکن اب تک یہ نہیں بتایا میں امیر المؤمنین ہوں. آگ بھی جلا دی. تاریخ میں آیا آگ کی داڑھی میں دھواں ہی دھواں ہو گیا, دھواں ہی دھواں ہو گیا. کہا کھانا بنانا جانتے ہو؟ عمر نے کہا کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ بنوا ہی دے گا کھانا. کہا اللہ اکبر. کہا یہ کام جانتے ہو؟ بولے جانتا تو نہیں, کوشش کر رہا ہوں, اللہ قبول فرما لے گا. اتنا کہنے کے بعد اللہ اکبر. ادھر گھر میں جیسی خاتون آپ کی گئی تھی زوجہ, ادھر بچے کی آواز آئی. آپ کی زوجہ محترمہ آواز, کہا اے امیر المؤمنین حضرت عمر خوشی ہو تمہارے دوست کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے. اتنا کہنا تھا وہ شخص عمر کے قدموں میں گرا. بولے آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ عمر ہے, خدا کے واسطے مجھے معاف فرما ہے. اس نے اپنی زبان حال سے کہا تھا, اس نے اپنی زبان حال سے یہی کہا تھا پورب دیکھو پچھم دیکھو, اتر دیکھو دکن دیکھو, سب دیکھ لینا لیکن تمہیں عمر جیسا بے مثال نہیں ملے گا. جیسا بے مثال عزیزان ملت اسلامیہ ایسے ہی کوئی عمر نہیں بن جاتا ہے. جان و دل سب تیرے وارے, جان و دل سب تیرے قدموں پہ وارے ہیں. یہ نصیب ہیں ان 4 یاروں کے, یہ نصیب ہیں ان 4 یاروں کے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت عمر کی شان کا عالم اور آپ کی شان کا کیا کہنا کہ خدا کی قسم مسلمان ہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر اتنی بڑی حکومت کرنے والا عمر, پتا ہے آپ کو کہ اللہ اکبر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ جب چلتے کرتے کے اندر تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اللہ کہ عمر اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں, ملک شام سے ادھر سے ادھر سے لوگ آتے ہیں, آپ کے دیکھتے ہیں 17 پیبند. آپ بار بار آپ سے کہتے تھے حضرت عمر کیا شان ہے تمہاری, حضرت عمر کیا شان ہے تمہاری, کہاں کہاں سے لوگ ملنے آتے ہیں تم سے. ارے لباس ہے 17 پیبند کا اور ملنے آ رہا ہے کہیں مصر کا بادشاہ ملنے آ رہا ہے. کیسر اور کسرا کے بعد سے عمر سے
یہ شان تھی عمر کی، اللہ اکبر۔ اور جب تکیہ لگاتا تھا عمر تو کوئی اسپیشل مسند نہیں میں لگاتا تھا، اللہ اکبر، زمین پہ لیٹ کر جو پتھر، جو اینٹ کا ٹکڑا، جو ڈھیلا مٹی کا مل جائے اسی کو سر پہ لگا لیتا تھا۔ بولے کیوں؟ کیونکہ کیا میں نبی کے جلووں کو بھول گیا؟ کہ میں نبی کی سیرت کو بھول گیا؟ کیا میں نبی کے کردار کو بھول گیا؟ ارے اور تو اور عمر کا انصاف، جس بات پہ آپ اور ہم ناز کرتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے بیٹے مصر گئے کمانے کے لیے، حضرت عمر کے بیٹے مصر گئے، ہمارے بھی گھر میں سے جاتے نہیں جاتے، اب جب وہ کما کے لائے تو بے انتہا دولت لائے، والد کو خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت عمر کے پاس آئے، توجہ آئے تو کہا، بولے ابا جان میرے اللہ نے کمائی میں بہت برکت دی، میں تھوڑے سے پیسے لے کے دیا تھا جو آپ نے دیے تھے، اور دیکھیے میرے گھر میں کتنی برکت ہوئی۔ تو کہا کتنی ہوئی؟ بولے دیکھیے کتنا پیسہ۔ تو بولے بیٹے یہ پیسہ کیسے آیا؟ عمر کا انداز دیکھیے، کہا بیٹے یہ پیسہ اتنا تو آنا نہیں چاہیے۔ تو کہا بولے جو مصر کے بادشاہ ہیں، بادشاہ مصر کے بادشاہ نے مجھے بے انتہا مال دیا، بے انتہا پیسہ دیا۔ عمر نے کہا بیٹے صرف تجھے دیا؟ بولے ہاں صرف مجھے دیا۔ بولے مومن تو اور بھی ہوں گے تیرے ساتھ، محمد کے غلام تو؟ بولے ہاں۔ ابا جان بولے بہت تھے۔ بولے ان کو دیا؟ بیٹے نے کہا نہیں۔ عمر کو جلال آ گیا، بولے رک گیا۔ بولے مصر کے بادشاہ نے انصاف نہیں کیا، تجھے پیسہ دیا تو تیرے چہرے پر نہیں دیا، عمر کی خلافت کو دیکھ کے دیا، عمر کی خلافت کو دیکھ کے دیا۔ کمال یہ نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ عمر کی خلافت کو دیکھتا نہ دیکھتا لیکن رسول پاک کے امتی کو دیکھ لیتا، رسول کی امتی کو دیکھ لیتا۔ آپ نے پیسہ لیا، بیٹے حیرت میں، والد سامنے، آپ کے والد نے فرمایا بیٹے یہ آدھا مال ان غریبوں کا ہے جو تیرے ساتھ گئے تھے، اور یہ آدھا مال اب تیرا ہوگا اس میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا حق تھا جو تو نے کمایا، اس میں تیری کمائی کا آدھا آ جائے گا، اور بچا ہوا اب یہ ان غریبوں کا حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عمر کا انصاف کا عالم تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے کا انصاف دیکھ کر کے ہی تو لوگ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے دامن کرم میں آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز، اللہ اکبر، اتنی عاجزی انکساری، اتنا آپ کے اندر سادگی کا عالم اور آپ کی ایسی عبادتوں کا عالم، عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ جب صحابہ نے کہا تو بولے حضرت عمر، آخری بات کہہ جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بولے حضور آپ کا لباس، اللہ اکبر، 17 پیبند۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، وقت بڑا کم ہے، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، کہا یار بولے دور دور کے بادشاہ ملنے آتے ہیں عمر سے، ان کا لباس عمر کا، ہمارے امیر المؤمنین کا تھوڑا پھٹ گیا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں تھوڑا کرتا بدل رہے ہیں حضرت، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ملتے ہیں، عمر سے کہا کرتا بدل لیں حضرت آپ۔ تو اب کہا مشورہ ہوا، تو صحابہ نے کہا کہے گا کون؟ عمر سے کہے گا کون یہ بات ہے؟ کہتے کہ نہیں؟ ارے بھائی کہے گا کون یہ بات؟ تو کہا یار کہے گا کون؟ ارے کوئی نہیں، حضرت علی شیر خدا کے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، اب دونوں کا مرتبہ دیکھیے، کہتے ہیں حضرت علی کی سب بات وہ مانتے ہیں، علی ان کی مانتے ہیں، علی کو آگے کر دو، علی کہہ دیں گے۔ حضرت علی کے پاس گئے، بولے حضرت علی، بولے میں کچھ بات لے کر کے آئے۔ کہا علی نے کہا کیا؟ تو بولے ایسی ایسی بات ہے، وہ کرتا پرانا ہو گیا عمر کا، ملنے کے لیے بہت آتے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہوں گے، بولے ان کے پاس کرتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، جواب سنا دوں حضرت علی کا؟ حضرت علی نے کہا کیا اب آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے حضور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کرتا بدل لیں اور دوسرا کرتا پہن لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں شیر خدا جس میں شجاعت ناز کرتی ہے، علی کہتے میں عمر سے سب بات کہہ سکتا ہوں، کرتے کی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی آپ کی شرم و حیا کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت علی جانتے تھے اس کے اندر کتنا حیا کا معاملہ ہے۔ تو علی نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ بات۔ صحابہ اکرام حیرت میں، تو علی نے کہا میں مشورہ دے سکتا ہوں تمہیں۔ کہا کیا؟ بولے کس سے؟ بولے اما جان حضرت عائشہ سے کہہ دو، حضرت عائشہ سنبھال دیں گی معاملہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچ گئی، حضرت عائشہ نے حکم کیا عمر کو بلایا جائے۔ جب یہ پیغام سنا، حدیث پاک میں آتا ہے، جب یہ پیغام سنا کہ رسول کے گھر سے عمر کا بلاوا آیا ہے، 1 منٹ اوپر ہو رہا ہے، بولے بلاوا آیا ہے، حضرت عمر کی آنکھوں
आंखों से आंसू, कहा रसूल के घर से बुलावा आया है, रसूल के घर से बुलावा आया है, खुशी का हाल ये, फौरन पहुंचे। हजरत आयशा ने फरमाया ए उमर ऐसी बात है, दूर से लोग मिलने आते करने आते हैं, थोड़ा सा आप अगर ये कुर्ता बदल लें। सहाबा का मशवरा है और मेरा भी मशवरा है, फैसला नहीं है। बोले अगर आप चाहें तो ये कुर्ता बदल लें। जुमला कहा था, आप खोल के देखें रिवायत को। हजरत उमर ने अपनी गर्दन को नीचे करा, रोते गए, सर उठाया, फिर नीचे कर लिया, फिर रोते गए। हजरत यहां तक कि हजरत आयशा सिद्दीका के आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम एक कोने में बैठे थे, हजरत आयशा पर्दे में थी, उमर दो जामुन जैसे तैयार के अंदर बैठते हैं, ऐसे बैठ के रो रहे थे। हजरत आयशा ने फरमाया उमर क्या हो गया, जवाब तो नहीं देते। हजरत उमर ने रोते हुए कहा था, अम्मा जान, ए मेरी अम्मी जान, इतना बता दो, मैं तो नबी को नमाज में देखता था, आप तो नबी को उठते देखती थी, आप तो नबी को बैठते देखती थी, चलते फिरते आते जाते नबी के जलवों को देखती थी। ये बता दो मुझे क्या नबी के जलवों में ऐसे ही जलवा नजर आता था कि वो नए कुर्ते पहनते थे? अल्लाह अकबर। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए सहाबियों सुन लो, तुम नबी का कुर्ता, तुम उमर के कुर्ते को देखते हो, तुम उमर के कुर्ते को देखते हो, मैं उमर के अंदर नबी के जलवों को देख रही हूँ, मैं नबी के क्या जलवों को उमर की आंखों में देख रही हूँ। रोते गए। हजरत आयशा ने फरमाया उमर जाओ, जो तुम करो बेहतर है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आज हजरत उमर फारूक आजम की आप फातिहा खानी करें, नजो नियाज करें, उस्मान गनी की भी नजो नियाज करें। टॉपिक बहुत थे, मैंने मुख्तसर कर दिया। और कल के दिन, परसों के दिन में हुजूर सरकार मुफ्ती आजम की विलादत का दिन भी था। एक 4 दिन पहले सैयद आले रसूल की विलादत का दिन था। हुजूर सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह की भी विसाल का दिन था। मेरे दोस्त तो बड़ा मुबारक मुकद्दस महीना है, तो आप उस्मान गनी की फातह करें, उस साथ में हुजूर उमर फारूक आजम की फातह करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला तशबीह सुनिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है, बिल्कुल तवज्जो के साथ में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे पहले आजिज़ी, इनकी सारी सादगी और आपके अखलाक किरदार, अल्लाह अकबर। किसी ने जब कहा था कि अल्लाह अकबर, कि क्या कहा कि बोले उमर जब ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, ईद की नमाज के लिए, खुतबे के लिए निकले, नमाज पढ़ाने के लिए, तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया, ए मेरी ज़ौजा मोहतरमा, कि क्या मेरे जूते आप देंगे निकाल करके? ईद के नहीं जाते हैं, हमारे पास कितनी जोड़ी है ईमानदारी के पास, हमारे पास 2 जोड़ी जूते, 2 चप्पल अलग से, जाने आने वाली अलग, घर की अलग, यहां तक कि टॉयलेट की अलग। अब वो जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता है, कितने पे? 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जो हुकूमत करता है, वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा से जूते मांगता है ईद के लिए। कहता है वो मेरी ज़ौजा मोहतरमा मुझे जूते देंगे, आप मुझे ईद की नमाज पढ़ाना है। तो बीवी कहती है, ए अमीरुल मुमिनीन, जूतों के अंदर तो इतने बेबंद लग चुके हैं, अब तो उसको सिलने की भी जगह नहीं है, उसके अंदर अब तो सिलने की भी जगह नहीं है, इतने जूतों के अंदर तुम्हारे बेबंद और जोड़ लग चुके हैं। हजरत उमर ने देखा, बोले सिलने की जगह नहीं है।